الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج ہر شخص گرمی سے پریشان ہے. ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا اور اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے. بنگال کی گرمی کا یہ حال ہے تو پھر یو پی، بہار اور دہلی اور گجرات کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو مئی اور جون کا مہینہ باقی ہے. صورتحال ایسی ہے کہ آدمی گھر سے باہر نہیں نکل رہا، اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں محشر کی گرمی کا، کہ محشر کے میدان میں جب تمام اولین و آخرین ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک بھیڑ ہوگی اور سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میل سے مراد مسافت کی میل ہے یا سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. سرما کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو عربی میں میل کہا جاتا ہے. تو راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حضور نے کیا مراد لی ہے، کلو میٹر والی میل یا سرما دانی کی میل. اتنا قریب سورج آ جائے گا، انسان دھوپ سے بھن رہا ہوگا، اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ اس نے گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی تو پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس کا پسینہ اس کے منہ میں جا رہا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی منہ کے اندر اس کا پسینہ جا رہا ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ محشر کے میدان میں اتنا پسینہ بہے گا کہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک پسینہ بہہ کے جائے گا. وہاں کی گرمی کا آپ اندازہ لگائیں. یہاں کی گرمی کا انتظام ہم اے سی سے کر لیتے ہیں، آئس کریم سے کر لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک سے کر لیتے ہیں. وہاں کی گرمی کا اندازہ لگائیں کہ ہم نے کیا انتظام کیا ہے وہاں پر. اور یہ ہو کے رہے گا. لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. حشر کی گرمی سے ان کی حفاظت ہوگی. کامل ایمان والے جو مومن اور مومنہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو معیشت کی گرمی پریشان نہیں کرے گی. جیسے دنیا میں جو لوگ اے سی میں رہ رہے ہیں ان کو گرمی سے فرق نہیں پڑتا. ان کو
پیسے والے ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں گھومنے چلے جاتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جو مقربین ہوں گے ان کو بھی وہاں ہی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسمیں کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ اپنے خاص سائے میں رکھے گا۔ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی درخت کا سایہ ہوگا، نہ کسی دیوار کا سایہ ہوگا۔ دنیا میں تو درخت کے نیچے بھی غریب کھڑا ہو جاتا ہے، دیوار کے سائے میں غریب کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا آرام مل جاتا ہے اس کو، وہاں پر تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ درخت کا سایہ ہوگا، نہ دیوار کا سایہ ہوگا، نہ کسی چیز کا سایہ ہوگا، سوائے اللہ کے سائے کے مخصوص سایہ ہوگا وہ۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاص سائے میں ہوں گے محشر کے میدان میں۔ کن احد السبعہ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اور اس میں ایک سبق کہیں گے کن احد السبعہ، کہ تم 7 میں سے کوئی ایک بن جاؤ، 7 بننے کی کوشش کرو۔ 7 نہیں بن سکتے ہو تو ان 7 میں سے کوئی ایک بننے کی کوشش کرو، کوئی ایک بن جاؤ۔ سب سے پہلے ہے امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بادشاہ کو پورا اختیار ہوتا ہے، حاکم کو پورا اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو انصاف کرے چاہے تو ظلم کا راستہ اختیار کرے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ ظلم سے بچ کر انصاف کا دامن پکڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور یاد رکھیں انصاف کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، انصاف کا کوئی مذہب و دھرم نہیں ہوتا، انصاف تو ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ انصاف مذہب کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا ہے کہ مذہب کی شکل دیکھ کر کے انصاف کیا جائے، نہ انصاف کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ انصاف کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرے، حالانکہ وہ ظلم بھی کر سکتا ہے لیکن وہ عدل و انصاف کرے، تو ایسا بادشاہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ خاص سائے میں ہوگا۔ ایسے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو جو ہے گشت لگایا کرتے تھے کہ عمر کی سلطنت میں کہیں کوئی پریشان نہ ہو، کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے، کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے۔ گرمی کے مہینے میں دوپہر میں بیت المال کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، امیر ہیں اور جو صحراؤں میں اور وہاں کے جنگلات میں جا کے اونٹ کو تلاش کرتے ہیں، کسی نے پوچھا امیر المومنین خادم سے تلاش کروا لیتے، فرمایا قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ ایسی پریشان نہیں رہتے تھے وہ۔ ان کے بعد پیدا حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایسا انصاف انہوں نے کیا تھا، ایسی حکومت انہوں نے کی تھی۔ وہ شہزادے تھے، وہ شاہی گھرانے کے تھے، ان کو حکومت جب ملی، ان کی بیوی بھی شہزادی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی جس طرح عام مسلمان عورتوں کا جو حق تھا وہی حق اپنی بیوی کو بھی انہوں نے دیا۔ گھر میں داخل ہو گیا، لڑکیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پریشان ہو گئے، اپنی بیوی سے پوچھا بیٹیوں نے مجھے دیکھ کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ فرمایا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، پیاز کھائی ان لوگوں نے، کچی پیاز گھر میں، تو اسی کو کھا کے گزارا کیا ہے، اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی حکمرانی کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ پھر وقت آیا ہے کہ جنگلوں میں شیر اور بھیڑ بکری ایک ساتھ رہا کرتے تھے، شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا، چرواہے سکون اطمینان ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ شیر بھیڑیا حملہ کرے گا۔ ایسی حکومت قائم کی تھی۔ جب انسانوں سے ظلم ختم ہوتا ہے تو جانوروں سے بھی ظلم ختم ہوتا ہے، جب انسان ظالم بنتا ہے تو جانور بھی ظالم بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ
چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، شیر نے بھیڑیا نے حملہ کر دیا جانور پہ، اس نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا، معلوم ہے کہ وہی وقت تھا جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ کیسا سکون تھا ان کی حکومت میں، کیسا انصاف اس اللہ کے بندے نے کیا تھا۔ آج ملکوں کے اندر جو بے چینی، جو پریشانی ہے، ہر آدمی جو پریشان ہے، انصاف نہیں ہے، جنگل راج قائم ہو چکا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، پوری دنیا آج پریشان ہے کیونکہ حکمراں انصاف پسند نہیں ہے۔ یہ ایسے حکمراں تھے، ایسی حکمرانی ان کی تھی کہ خود تکلیف اٹھاتے تھے لیکن عوام کو آرام پہنچاتے تھے۔ تو امام عادل، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ نے اگر کسی کو حکمرانی عطا کی ہے، وہ عدل انصاف کرتا ہے، تو نمبر 1 اس کو رکھا گیا ہے کہ وہ خاص سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی جوانی سے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، بڑھاپے میں تو بلی بھی توبہ کر لیتی کہ چوہا نہیں کھائیں گے، جوانی اس سے اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ اللہ کا تانا نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی توبہ کر لے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ نوجوان جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، یہ خاص سائے میں ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ غافل ہے اس چیز سے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ہے ابھی جوانی ہے، ابھی جو چاہے کر لو، اپنی لائف جی لو، ابھی تو ہم آزاد ہیں، جو چاہے کر لیں ہم، پھر دیکھا جائے گا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ کتنے نوجوان بڑھاپے کے انتظار میں گناہ سے نہیں نکل رہے ہیں، کوئی ضرور نہیں ان کا بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قبرستان میں ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جو توبہ کی امید میں سوئے تھے، لیکن سوئے تو سو رہ گئے، پھر صبح آنکھ نہیں کھلی ان کی۔ تو وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ 17 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں پہلا تیر چلایا تھا انہوں نے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ 17 سال کی عمر تھی، اسلامی فوج کا سربراہ ان کو بنایا گیا تھا، سپہ سالار ان کو بنایا گیا تھا روم سے مقابلہ کے لیے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی ماتحتی میں تھے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے مان اور معاوض 12 سے 14 سال کی عمر کے تھے، ابو جہل کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ محمد فاتح نے 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ جوان تھے کم عمری میں، یہ جو 14 سال سے 20 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، بڑے سے بڑا کام لوگوں نے اس عمر میں کیا ہے۔ بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر پاتا، بڑھاپے میں صرف سازش کر سکتا ہے، بس پلاننگ کر سکتا ہے، بس دوسروں کے خلاف باتیں کر سکتا ہے، بس ہمیشہ جوانوں نے کام کیا آگے بڑھ کر کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، پڑھ لیں آپ عمار بن یاسر کو پڑھیں، آپ بلال حبشی کو پڑھیں، جتنے جوان تھے سب آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بوڑھے سب پلاننگ کر رہے تھے حضور کے خلاف۔ تو نوجوانوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے جوانی دی، ہم جوان ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم ہمارا جوان مسجد کو تو آباد کر لے، اس کی تربیت، اس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہو۔ لیکن آج کا نوجوان، اس کو موبائل نے، اس کو انٹرنیٹ نے، اس کو سوشل میڈیا نے بہت دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی کو۔ جس پر تو فدا ہو رہے ہیں وہ بھی مٹی سے بنی ہے، تو بھی مٹی سے بنے، وہ بھی خاک، وہ بھی خاک، دونوں خاک ہو جاؤ گے، محبت بھی خاک ہو جائے گی۔ جوانی کر فدا اس پر کے جس نے دی جوانی کو، اس اللہ سے محبت کرو، اس اللہ سے محبت کرو
جو اللہ اتنے خوبصورت مناظر پیدا کر سکتا ہے دنیا کے اندر، اتنا خوبصورت چاند پیدا کر سکتا ہے، اتنے خوبصورت ستارے پیدا کر سکتا ہے، یہ لہراتی کھیتیاں، یہ پہاڑوں سے گرتے ہوئے آبشار، یہ جھرنے، اور کیسے کیسے مناظر ہیں کہ انسان مربوط ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے دیکھ کر کے. وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. جس اللہ نے لکڑی کے اندر مٹھاس پیدا کی، گنا پیدا کر دیا، اس اللہ کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی. پوری دنیا شکر کھا رہی، گڑ کھا رہی ہے، ایک لکڑی کے اندر اللہ نے مٹھاس پیدا کر دی. ہم مٹھائی کھا رہے ہیں، ہم چینی کھا رہے ہیں، ہم گڑ کھا رہے ہیں. ایک لکڑی کے اندر ہم نے جو ہے اللہ نے مٹھاس پیدا کرے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کا مٹھاس کو نکال لے، پھر گنا کیا کام آئے گا؟ مچھردانی لگا کام آئے گا. گرمی مچھر پریشان کرے گا تو آدمی مچھردانی لگائے گا گنا سے. تو جو اللہ گنے میں کتنی مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، وہ اس اللہ کے نام میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں حقیقت میں میرے منہ میں شکر بھول جاتی ہے. حقیقت میں ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا. کتنے اخلاص سے اللہ کا نام لیتے رہے ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. نمبر 3، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری نماز کا انتظار کر رہا، اس کا دل مسجد میں لگا. وہ گھر میں ہے، وہ دکان میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ کھانا کھا رہا، پانی پی رہا، لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا وہ ہے نماز پڑھ رہا. بہت سے ایسے بوڑھے ہیں، اس میں ان کی تعریف کی جائے گی. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو انتظار کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد آتے ہیں. سالہ سال ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ وہ نماز جا کے جماعت سے پڑھتا ہو. گھر میں جو نماز پڑھی جائے، جو مسجد نماز پڑھی جائے، دونوں میں 27 گنا کا فرق ہے. کسی روایت 25 گنا کا فرق ہے. تو ہم بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے اور مسجد میں جا کے نماز کا اہتمام کرنے والے بنے. ہمارا دل میں مسجد کی طرف لگا ہوا ہو. یہ نہیں پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا، مائک بھی نہیں ہوتا تھا، اذان بھی نہیں سنائی پڑتی تھی اور فجر مسجدیں بھری ہوتی تھی. ابھی 10 الارم لگانے کے بعد، مائک سے اذان ہونے کے بعد مسجدیں خالی ہیں، کیونکہ دل کا الارم سو رہا. ہمارا دل کا الارم کو لگائیے، آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں. تو دل مسجد میں لٹکا ہوا، کہیں گھر بھی رہے لیکن نماز کی اس کو فکر ہو. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات ادا کرنے سے نہیں روک سکتی. یہ ڈرتے ہیں اس دل سے جس دن دل اور نگاہ پھیر دیے جائیں گے. چوتھے ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. وہ دو لوگ، وہ دو شخص جو آپس میں محبت اللہ کے لیے کریں، دوستی اللہ کے لیے کریں، اللہ کے نام پر جمع ہو، اللہ کے نام سے جدا ہو. یہ تو بہت آسان ہے، ہم سب بھی دوستی کرتے ہیں، لیکن وہ دوستی اللہ کے لیے ہم کریں. ہوٹل میں جانے کے لیے نہ کریں، فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کریں، مطلب پورا کرنے کے لیے نہ کریں، کیونکہ جو مطلب کی دوستی ہوتی ہے وہ اتنی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا کسی سے تعلق تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اللہ کے لیے ہم جڑے، اللہ کے لیے ہم جدا ہوں. میں نے حدیث پڑھی مسلم شریف کی ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ یوم القیامہ این المتحابون بجلالی. میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلھم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی. آج میں ان کو اپنے خاص سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ ان کو پکاریں گے اور ان کے لیے اعزاز ہوگا. تو ہم کسی سے دوستی کریں تو اللہ کے لیے کریں.
اور اس کو بتا دے کہ ہم تم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں. اور دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کس سے آپ دوستی کرنے جا رہے ہیں. اور رجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست ایماندار ہوگا تو ایماندار آدمی بنے گا، بے ایمان دوست ہوگا تو بے ایمان بنے گا. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی، برے آدمی کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. حضور نے نیک صحبت کی مثال عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا جیسا ہوتا ہے، یا تو اس سے عطر خریدو گے یا تم کو ہدیہ کرے گا، کچھ نہیں تو اس کے پاس بیٹھ کر خوشبو تو ملے گی ہی. اور برے دوست کی مثال بھٹی والے سے دی ہے، یا تو بھٹی سے تمہارا کپڑا جلے گا، نہیں تو بھٹی کا دھواں تو سونگنا ہی پڑے گا تم کو. وہاں کے کوئلے سے تمہارا کپڑا کالا ہوگا اور بھٹی کا دھواں ناک میں جائے گا تمہارے. پانچواں نمبر ہے رجل دعته امرأة ذات جمال و منصب فقال اني اخاف اللہ. ایسا شخص جس کو کوئی حسین و جمیل حسب و نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے اني اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انکار کر جائے وہ، جسے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے کو گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا لعنت اللہ کی پناہ یہ نہیں کر سکتے. زنا ایسا گناہ ہے 10 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہنا پسند کیا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے. اور نکاح ایسی چیز ہے کہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، مہر کے طور پر ان کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا. 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں مہر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. نکاح میں اس کی برکت ہے کہ ایک نبی 10 سال بکریاں چرانے پر تیار ہے. اور زنا ایسا گناہ ہے کہ نبی 10 سال جیل میں رہنے کو تیار ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا موقع کبھی پڑے وہ کہہ دیں یا خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ نہیں کر سکتے. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، یہ سارے گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں. آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. چھٹا ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آدمی صدقہ کرے چھپا کر کے کہ بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرے، کسی کو کوئی چیز دے تو صدقہ کرے، کسی کو کچھ دے تو چھپا کے دے، اعلان نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے. ہاں کہیں مناسب ہوتا ہے، کوئی ایسا چندہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کھلے عام دینے سے دوسروں کو ہمت افزائی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی دیں گے تو وہاں پر کھلے عام دیجیے آپ. لیکن آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی اور کچھ ہدیہ دے دیا تو 50 آدمی سے بتایا نہ جا کر. لیکن میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں نہیں ایسے مخلص لوگ ملتے ہیں، نہیں ایسے مخلص لوگ ملتے ہیں. 100 روپے دے کر 10 آدمی سے جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو 100 روپے دیے. نہیں ملتے ایسے لوگ. بھول جائیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہو. کسی غریب کی مدد کر کے دوسروں کو نہ بتاتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 90% 95% لوگ ملیں گے بتانے والے، جو کرتے تو ہیں لیکن کرنے کے بعد جا کر کے دوسروں سے بتاتے ہیں، مجلسوں میں جا کے تذکرہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والو اپنے صدقوں کو مت برباد کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے جب پتہ چلے گا اس کو تکلیف پہنچے گی. اس کو یار دیا تو کمرے کی تنہائی میں لا کے چپکے سے دیا تھا، 50 آدمی سے بتا دیا، اب دوسرے کو تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں نے تم کو ہدیہ دیا تھا. اب اس کو تکلیف پہنچے گی سننے کا، کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی. لیکن آدمی کہتا ہے اتنا روپیہ خرچہ ہوا ہے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے تو جو مزہ ہے. روپیہ بھی جا رہا کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا. ہم نے مسجد میں کیا لگایا ہے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ پنکھا ہم نے لگایا ہے کہ اے سی ہم نے لگائی ہے کہ فریج ہم نے لگائی ہے، لوگ کیسے جانیں گے اس کو؟ اخلاص کو تو ہم نے ذبح پہلے ہی کر دیا ہے. ہر کام ہم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. اخلاص بہت اعلیٰ مقام ہے، شیطان وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا آپ کو. بخاری شریف کی پہلی حدیث اخلاص کے تعلق سے ہے.
شیطان وہاں کو آپ کو جانے دے دے گا، پیچھے کو چک لے گا آپ کو، اس لیے اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم صدقہ کرتے ہیں اور اگر ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یاد رکھیے جتنا ہم صدقہ کے محتاج، جتنا غریب صدقہ لینے کا محتاج نہیں، اس سے زیادہ ہم صدقہ کرنے کے محتاج ہیں۔ غریب لے گا اس کی دنیا بنے گی، ہم صدقہ کریں گے ہمارے آخرت بنے گی۔ ہم زیادہ صدقہ کرنے کے محتاج ہے لینے والے کے مقابلے میں۔ تو خاموشی ساتھ آدمی سب کام کرے، جو خاموشی سے صدقہ کرے گا وہ قیامت کے دن خاص سائن ہوگا۔ 7واں نمبر، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، گناہوں پہ نادم ہوا، گڑ گڑا رہا ہوگا، اس کے آنکھ سے آنسو بہہ جائیں۔ تنہائی مجمع نہیں، تنہائی کی بات ہو رہی ہے۔ جب سب سو رہے ہوں، گھر والے سو رہے ہوں، آدمی وضو کر کے نماز پڑھ کے اکیلے میں اللہ کے سامنے رو رہا۔ آج ہماری خلوتیں پاک نہیں، ہماری تنہائیات پاک نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر میں تو ہم بڑے دیندار نظر آتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ تنہائیوں میں گناہ میں مبتلا ہیں، تنہائیوں میں ہمارا غلط کام کر رہے ہیں۔ متقی وہی ہے کہ جو خلوت جلوت ہر جگہ وہ اس کا اللہ کا لحاظ ہو، خلوت میں بھی اللہ کا لحاظ ہو، جلوت میں بھی اللہ کا لحاظ ہو۔ یعنی کہ باہر بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، اور خلوت تنہائی ہماری نہایت گندی، نہایت گندی، لوگ کو ہم دھوکہ لوگوں کو ہم دے رہے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا گناہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، گناہ میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ لوگ شاید بغل میں بیٹھانا نہیں چاہتے، لوگ جان جاتے کہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ وہ تو اللہ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے کہ گناہ کا کوئی کلر نہیں ہوتا، گناہ کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کر، اس کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہاں جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، نگہبانی کی ہو، سرحد کی نگرانی کی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو نامحرموں کو دیکھنے سے بچایا ہو۔ یہ 3 آنکھیں جن پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہا ہو، خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ آنسو کا قطرہ چھوٹا، بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جہنم کے بڑے بڑے انگارے بجھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے آنسو کا قطرہ۔ تو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کر، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم رونا آتا ہے، ہمیں کسی کی موت پر ہمیں رونا آتا ہے، ایسا نہیں کہ آنسو ہمارے ختم ہو گئے۔ اللہ کے لیے رونا نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس کی مشق نہیں کی۔ اسرائیل بھائی ہمارے تھے، جماعت کے امیر تھے یہاں کے، ہم نے 4 مہینہ ان کے ساتھ لگایا ہے۔ بکسہ سامنے بناتے تھے، ہم لوگ جانتے ہوں گے اسرائیل مولوی صاحب کو، روزانہ تہجد میں اس اللہ کے بندے کو ہم نے بلکتے ہوئے دیکھا، اللہ کے سامنے بلک بلک کر کے روتے تھے، راتوں میں رو کر کے۔ وہ ایسے لوگ نہیں رہ گئے، خود ہم نے دیکھا 4 مہینوں کو بلکتے ہوئے اللہ کے سامنے۔ اپنے لیے دعا مانگتے تھے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو راتوں کو رونے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن خاص سائل ہوں گے۔ آج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، کولر کا، پنکھے کا، اے سی کا، جو کچھ ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ وہاں بھی گرمی کا بھی ہم انتظام کر کے جائیں وہاں سے، کہ وہاں پر بھی ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم کولر میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم آئس کریم کھا رہے ہوں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں، یہاں سے انتظار کر کے جائیں۔ تعجب ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر کبھی پہلی اسٹریٹ میں اور سیکنڈ اسٹریٹ میں جا کے فٹ پاتھ پہ آپ دیکھیں، جو دکاندار فٹ پاتھ پہ دکانیں لگا کے گرمی برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر والے سب اے سی میں رہتے ہیں، گھر کے بچے بیوی سب اے سی میں رہتے ہیں، وہ سارا دن دھوپ میں فٹ پاتھ پہ دکان لگا کے بیچتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے خود ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، خود گرمی، یعنی آپ خود جا کے مارکیٹ میں دیکھیں نا لوگ کس طرح گرمی برداشت کر رہے ہیں۔
وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آج کا انسان روپے بنانے کی مشین بن گیا ہے. جس طریقے سے روپے بنانے کی مشین ہوتی ہے، کھرا کھر اس سے روپے نکلتا ہے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے مشین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. ہاں اس کو اتنا تیل ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ چل سکے. اس کے مقدر پر میں تیل ہوتا ہے جو اس میں ٹپکا دیا جاتا ہے جس سے اس میں زنگ نہ لگے تو چلتی رہے بس. آج کا انسان نوٹ چھاپنے کی مشین بن چکا ہے اور اس کو کھانا مل جا رہا ہے، بیچارہ کھا رہا مقدر کا، باقی جو ہے اس کے دولت سے دوسروں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرے آرام کر رہے ہیں. تو وہاں کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ وہاں کی گرمی سے ہم کیسے بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.